الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شرک کیا ہے؟ صرف ایک ہو، دو یا دو سے زیادہ ہو بہو اسی طرح اس میں شریک ہوں، سیم ٹو سیم ہو، شرک ہے۔ شرک کی لغوی تعریف یہی ہے۔ پھر یا اللہ کے علاوہ بھی کسی کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ ذات میں شرک ہو گیا۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مخلوق شریک نہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو مختلف صفات سے متصف کیا ہے۔ کہیں کسی کو بے پناہ طاقت عطا کر دی ہے، حالانکہ وہ خود طاقتور ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ قوت والا ہے، قوی عزیز ہے، تو طاقت ہی ہے۔ انسانوں میں دیکھیں کتنے کتنے پہلوان آتے ہیں۔ کسی کو قوت سماعت بہت اچھی دی ہے، زمین پر کان لگا کے تو نیچے پانی کا بھی اس کو آواز آ جاتی ہے کہ نیچے پانی کی آواز ہے۔ کسی کو نظر بہت دی ہے، حضرت سلیمان کو دیکھیں کتنی نظریں دی ہے۔ پھر ان کو سماعت کتنی دی ہے، دور سے چونٹی کی آواز سنی جو گفتگو کر رہی تھی، سردار چونٹی، سورہ نمل میں ہے۔ پھر آواز کا معجزہ دیا، سب سے خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے، سننے، عقل و شعور اور اختیار بھی دیا ہے، سب اختیار اسی کے پاس ہے، تو اس کو شرک نہیں کہیں گے۔ پھر کسی کے پاس جانا، ہدایت عطا تاکہ اللہ تعالیٰ کرے، وہ ہدایت کرے، انبیاء کو بھیجا، بھی ہدایت تو انہیں میرا بتاؤ، میری ذات و صفات کے بارے میں بتاؤ، تب ہدایت تو اللہ دیتے ہیں نا، مانگنی بھی ہدایت اللہ سے چاہیے۔ لیکن طریقہ سلیقہ سکھانے والے نیچے لوگ ہیں، استاد ہیں، شیخ ہیں، پیر حضرات ہیں، عالم ہیں، علماء خیر، دین فروش عالموں کی ہم بات نہیں کرتے، یا فراڈی پیروں کی ہم بات نہیں کرتے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ اللہ تعالیٰ کی نوازشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو صفات اس کی ہیں مخلوق میں بھی اس کو ڈالا ہے، مخلوق کو عطا کی ہیں، اس کی ذاتی ہیں لیکن مخلوق کی عطائی ہیں۔ جس طرح اس نے اپنی عام صفات میں عام مخلوق کو اپنا شریک بنا لیا، تو انبیاء اولیاء جیسے مقربین کو تصرف و علم اور وجود و سخا جیسی خصوصی صفات میں پھر کیوں کر شریک نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک ہے واللہ معطی، اللہ عطا کرنے والا ہے، وانا قاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور میں بانٹنے والا ہوں۔ اسی کا دیا ہوا بانٹتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت تو ساری اللہ کی ہوتی ہے نا۔ ادھر کہہ دیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو اب آپ سے رحمت کی ہم بھیک مانگ سکتے ہیں نا، مانگا تو اللہ سے جاتا ہے، لیکن رحمت ادھر لٹ جو کر دی ہے، یہ میرے مصطفیٰ سے بھی مانگ لو میری رحمت، وہ دیتے ہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا شرک کی والی بات نہیں ہے۔ قرآن و سنت میں اس کے شواہد جو میں نے ابھی بات بھی کی ہے بکثرت پائے جاتے ہیں، جنہیں بطور ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ذرا سی بات پر یہ شرک کے روٹی توڑ ملا، دین فروش مولوی، یہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے، لوگوں کو گھیرنے کے لیے ذرا سی بات پر جو لفظ شرک کا استعمال اور بے دریغ کرتے ہیں، اور یہ ان کو متعدی بیماری لگی ہوئی ہے، ان کی نسلیں بھی یہی کرتی ہیں آگے سے۔ جیسا نطفہ ہوگا، جیسی کوک ہوگی، ایسی ہی آگے اولاد بھی نکلے گی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، میں ذرا سخت بات کر گیا ہوں لیکن بات میں نے کھری کی ہے۔ یہ
دوسروں کو ایسے ہی مشرک کہنا، اگر کسی کا ہاتھ چوم لیا ہے تو جناب یہ شرک ہو گیا. کسی کی قبر پر فاتحہ خوانی کے لیے گئے، اس کے لیے درجات کی دعا کی، اللہ سے اپنی اس جو ہے وہاں دعا اپنے لیے کرائی، یا اللہ یہ تیرے پیارے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ حضرت امام حسین ہیں جنہوں نے توحید کو سر بلند کر دیا ہے، ان کے صدقے ہمارے گناہ بخش دے. اس میں کیا شرک والی بات ہے؟ تو ایسے ہی شرک کے فتوے کا داغنا محض حماقت ہے، تعصب ہے، نادانی ہے، دین فروشی ہے. البتہ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو مناسب اور معقول طریقہ سے شرک اور اس کی اقسام سے باخبر کریں، تاکہ وہ اپنے عقائد و نظریات اور اعمال و اقوال میں شرک کے موذی اور مہلک مرض کے حملے سے بھی محفوظ رہیں، انہیں پتہ ہو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اور یہ جو مولیان فتویٰ باز کے فتویٰ ہیں، شرک کی بالائے نگہانی سے بھی ان کی جان چھڑا لیں. یہ جو جماعتوں میں گھیر کے ادھر گھیر ادھر پیسے بٹور، ماں باپ سے اولاد سے بھی ان کی دوری ہو جاتی ہے، عورتوں سے بیویوں سے دوری ہو جاتی ہے، عورتوں سے گھروں، عورتوں کا مسجد نہیں، عورتوں کے لیے جہاد نہیں ہے، عورتوں پہ جمعہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے عید نہیں ہے. یہ نکال کے گھروں سے، یعنی پھر مدرسوں میں لانا، پھر درس ان سے کرانا، پھر لوگوں کو گھیرنا. ان کی میٹھی زبان ہوتی ہے، عورت میں شریل ہوتی ہے، میٹھی زبان ہوتی ہے، کانوں میں رس گھولتی ہے، ان سے پھر درس کروا کے لوگوں کو گھیرنا، اپنی پھر دکانداری چمکانا. استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتویٰ بازوں سے بچائے. وقت ہوا، کل تھوڑی سی بات پھر کریں گے، آگے نیا چیپٹر شروع کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.